اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 7 ستمبر 2014. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام ایک فارم کا نام ہے. ایک فارم ہے, اس کو دوہرا دیجیے تو اسلام ہو گیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے ایک پولیٹیکل فارم کا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے ایک کلچرل فارم کا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے ایک ریلیجس فارم کا. ایسی ہر ایک اسلام کی تصویر بنائی ہوئی ہے, لیکن سب کی تصویریں فارم بیسڈ ہیں, فارم. مگر یہ اسلام نہیں ہے. اسلام نے فرمایا تھا التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ دل میں ہوتا ہے. یعنی آپ کی سوچ, آپ کی تھنکنگ, یہ ہے اصل چیز جو آپ کو ایک مسلم بناتی ہے. تو دیکھیے, سوچ کے بارے میں یعنی تدبر اور تفکر معاملے میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ ہے تبسم. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. تبسم کی صفت جو ہے وہی آپ کے اندر مومن والی پرسنالٹی بناتی ہے. تبسم کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈرا اے ریلیجس لیسن فرام اے نان ریلیجس ایکسپیرئنس. دیکھیے, ریلیجن آپ کو مائنڈ میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ دل میں ہے. تو باہر کی دنیا ہے وہ تو ساری مٹیریل ہے, وہ نان ریلیجس ہے. جو قرآن میں ہے کہ ورزق ربک خیر وابقیٰ, تو یہ رزق کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ اسی مٹیریل چیزوں سے. مٹیریل ورلڈ جو ہمارے چاروں طرف ہے اس سے ہم ڈیوائن رزق لیتے ہیں, تو وہی رزق رب ہے. تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اسی سے سارا دین آپ سمجھتے ہیں, اسی سے ساری شخصیت بنتی ہے آپ کی, اور اسی سے آپ کے اندر مزکہ پرسنالٹی بنتی ہے. ان ساری چیزوں کا انحصار اسی پر ہے کہ آپ کے اندر تبسم کی صفت ہو. جس چیز کو میں کہا کرتا ہوں کہ مائنڈ کا ٹریگر ہونا, وہ کیا ہے؟ وہ تبسم ہی تو ہے. یا آپ کو کوئی تجربہ گزرا, کوئی چیز دیکھی آپ نے, تو وہ انیشیلی تو وہ ایک مٹیریل ایکسپیرئنس تھا, مٹیریل آبزرویشن تھا, لیکن اس سے آپ کو مائنڈ ٹریگر ہوا. ٹریگر ہو کر کے آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آ گئی. تو میں اپنا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں. میں آل انڈیا ریڈیو سن رہا تھا. آل انڈیا ریڈیو پر ایک شخص بتا رہا تھا مہاتما گاندھی کے بارے میں. تو مہاتما گاندھی کے بارے میں بتاتے اس نے 2 ٹرم یوز کیا, 2 ٹرم. یعنی مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی میں 2 ٹرم استعمال کیے تھے. ایک تھا سول ڈس اوبیڈینس اور دوسرا تھا نیشنل رول. سول ڈس اوبیڈینس کا مطلب تھا, اردو میں کہتے تھے اس کو سول نافرمانی, یعنی قانون کو توڑنا. برٹش پیریڈ کے زمانے میں اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے حکومت کو نہیں مانتے,
تمہارے دیش سے نکل جاؤ، کوئٹ انڈیا. اس کا ایک علامتی واقعہ یہ تھا کہ کچھ قانون کو لوگ توڑتے تھے اس زمانے میں، جسے خود مہاتما گاندھی نے ڈانڈی مارچ کیا تھا. ڈانڈی مارچ کا تھا وہ ایک قانون کو توڑنا. یہ تھا سول ڈس اوبیڈینس. دوسری چیز تھی نیشنل رول. مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ ہمارے دیش میں برٹش رول نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر انڈین جو ہیں وہ خود اپنی حکومت بنائیں، وہ خود رول کریں اس ملک میں. تو یہ تھا نیشنل رول. تو 2 ٹرم، لیکن دونوں ٹرم کی حیثیت ایسا نہیں تھی. سول ڈس اوبیڈینس ایک ٹیمپریری ٹیمپریری وقتی اور عارضی، لیکن نیشنل رول جو تھا وہ مستقل تھا، وہ پرماننٹ تھا. سول ڈس اوبیڈینس کا آج کوئی ریلیونس نہیں ہے. آج کوئی نہیں کہے گا قانون کو توڑو. وہ برٹش پیریڈ کے لیے تھا. وہ آج تو وہی ہے کہ نیشنل رول بناؤ، نیشنل انٹرسٹ کے مطابق حکومت یہاں بناؤ. آج کا تو یہ ہے. تو بظاہر مہاتما گاندھی 2 ٹرم بولے تھے، سول ڈس اوبیڈینس اور نیشنل رول، مگر دونوں کی حیثیت الگ الگ تھی. سول ڈس اوبیڈینس تھا ایک ٹیمپریری ٹرم اور نیشنل رول تھا ایک پرماننٹ ٹرم. دیکھیے یہ جو میں نے سنا تو میں نے سوچا کہ یہ مہاتما گاندھی کی موومنٹ کی بات نہیں ہے، یہ ایک لا آف نیچر ہے. ہر موومنٹ میں ایسے ہی ہوگا، ہر مشن میں ایسے ہی ہوگا، چاہے پولیٹیکل مشن ہو، اسلامک مشن ہو، کوئی بھی مشن ہو. اس میں کچھ چیزیں ٹیمپریری رہیں گی، ٹیمپریری. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو پرماننٹ ہوں گی. اس فرق کو نہ سمجھیں اگر ہم، اور آج ہم چلائیں انڈیا میں سول ڈس اوبیڈینس، تو بالکل یعنی ایک اسٹوپڈ بات ہوگی، کیونکہ آج سول ڈس اوبیڈینس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. ایسے معاملہ اسلام کا ہے. دیکھیے آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو قرآن میں 2 تصور ملیں گے. ایک جہاد بالقرآن، وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا. قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو، یعنی قرآن کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے لے کر پیسفل دعوی ورک کرو. قرآن کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر پیسفل دعوی ورک، یہ ہے وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا. یہ ہے جہاد بالقرآن. دوسرا ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد. یہ بھی قرآن میں مینشن ہے. مثلاً قرآن کی آیت ہے کہ وہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. آپ غور کیجیے کہ جنگ تو تلوار سے ہوتی ہے، تو یہاں پر جہاد سے مراد ہے جہاد بالسیف. تو ایک ہے جہاد بالقرآن، ایک ہے جہاد بالسیف. اچھا بظاہر تو دونوں ٹرم استعمال ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. جہاد بالسیف ایک ٹیمپریری ٹرم ہے، ایک ٹیمپریری ٹارگیٹ ہے، جبکہ جہاد بالقرآن پرماننٹ ٹارگیٹ ہے. یعنی جہاد بالسیف وقتی طور پر کرنا تھا، کیونکہ دیکھیے آیت کو پڑھیے آپ، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. جنگ کرو اس وقت تک جب کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو فتنہ ختم تو جنگ میں ختم. اس کے الفاظ پہ غور کیجیے آپ. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. جب فتنہ ختم ہوا تو جنگ بھی ختم ہو گئی. اس کو مانے کہ جہاد بالسیف ایک ٹیمپریری
ٹارگیٹ ہے, پرماننٹ نہیں ہے. اچھا, اس کے برعکس جہاد بالقرآن, قرآن جو ہے اس کو آپ دیکھیے تو قرآن زندہ ہے تو قرآن کا جو جہاد وہ بھی زندہ رہے گا. یعنی پیسفل دعویٰ ورک قرآن کی آئیڈیالوجی کی بیس پر یہ ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ ایک پرماننٹ چیز ہے. جہاد بالسیف, جہاد بالسیف ایک ٹیمپریری ٹرم ہے اور جہاد بالقرآن ایک پرماننٹ ٹرم ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے. اس میں یہ ہے کہ الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ, جہاد جاری رہے گا قیامت تک. لیکن یہاں پر جہاد کا لفظ جہاد بالسیف معنی میں نہیں ہے. یہ تلوار کا جہاد قیامت تک جاری رہے گا یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہاں اس سے مراد ہے جہاد بالقرآن, یعنی پیسفل دعویٰ ورک. اس کا ثبوت اسی حدیث میں موجود ہے, کیونکہ حدیث میں دیکھیے دو ایسے قرینے موجود ہیں. پہلا یہ ہے کہ حدیث میں یہ لفظ ہے مذ بعث اللہ محمدً, اس وقت سے جب کہ اللہ نے محمد کو دنیا میں بھیجا. تب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور رسول کی حیثیت سے اسی وقت جہاد بالقرآن شروع ہو گیا. اور پھر اس میں دوسرا لفظ ہے وہ یہ کہ حدیث میں کہ عادل کا عدل بھی اس جہاد کو ختم نہیں کرے گا. تو سوال یہ کہ اگر ایک حاکم عادل ہے, وہ جسٹس پھیلا رہا ہے, تو آپ اسے تلوار ماریں گے اس کو؟ کس لیے آپ اس کو تلوار ماریں گے؟ ایک حکمراں جو عادل ہے اور جسٹس کا انصاف کے طریقے پر وہ حکومت کر رہا ہے, تو اس سے آپ تلوار نہیں چلائیں گے. تو یہ دو قرینے اس حدیث سے موجود ہے. اس سوال میں ہوتا ہے کہ یہاں پر جہاد بالسیف مراد نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے رسول اللہ کے بعثت کے وقت ہی یہ جہاد شروع ہو گیا. تو رسول اللہ بعثت کے بعد 13 سال تک تھے مکہ میں, تو کیا 13 سال کے دوران آپ نے جہاد بالسیف کیا تھا؟ 13 سال تک آپ جہاد بالسیف نہیں کیا. اور کہہ رہے ہیں آپ کہ جب بعثت ہوئی آپ کی تبھی شروع ہو گیا, تو 13 سال تک کہاں ہوا جہاد بالسیف؟ تو مدینے میں شروع, مدینے میں ہوا. تو حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جہاد کا لفظ جہاد بالسیف معنی میں نہیں ہے, بلکہ جہاد بالقرآن کے معنی میں ہے, یعنی قرآن دعویٰ ورک. یہ بہت ہی کلیئر ہے یہ بات. اب دوسری بات لیجیے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ اور زیادہ غور کیجیے قرآن پر اور حدیث پر, اور زیادہ غور کیجیے. تو سورہ الزمر میں ایک آیت ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, یعنی اللہ کا انڈر اسٹیمیٹ کیا. حالانکہ اللہ وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں زمین ہے پوری کی پوری, اور دوسرے ہاتھ میں یعنی کائنات ہے, زمین و سارا آسمان ہے کائنات, اس سے ایک ہاتھ میں لپٹا ہوا. تو اس میں چونکہ لفظ آ گیا یوم القیامہ, تو انہوں نے سمجھا کہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ خدا زمین کو لے گا, خدا آسمان کو لے گا. ایسا نہیں ہے. خدا آج بھی اسی کنٹرول میں زمین ہے, اسی کنٹرول میں پوری کائنات ہے. یہ ہاتھ میں لینے کا مطلب ہے کہ سارا کنٹرول زمین و آسمان پر اللہ کا ہے.
اور قیامت میں جو ہوگا وہ صرف یہ ہے کہ وہ آج غیب میں ہے، قیامت اوپن ہو جائے گا. آج ہم غیب کے طور پر جانتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اسی کا کنٹرول سب کے اوپر ہے. لیکن قیامت میں ہم یہ چیز کھل جائے گی. یوم یکشف عن ساق، ہر آدمی منکر بھی دیکھا گیا کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. تو یہاں پر جو لفظ ہے وما قدر اللہ قدرہ کا مطلب ہے کہ پیپل فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈیوائن پلان آف تھنگس. یعنی خدا کا کیا پلان ہے زمین و آسمان کے بارے میں، اس کو انہوں نے سمجھا نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا نہیں کہ اللہ کا نقشہ کیا ہے، اللہ کا تخلیقی پلان کیا ہے، اللہ کی اسکیم آف تھنگس کیا ہے. تو چونکہ اللہ نے دی تھی آزادی، تو لوگوں نے آزادی کا غلط استعمال کیا. کام یہ کرنا تھا کہ اللہ کا جو کریشن پلان ہے، اس کی جو اسکیم آف تھنگس ہے، اس کے مطابق اپنی آزادی کو استعمال کرنا، اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنا. لیکن آزادی کو مس یوز کیا لوگوں نے اور کچھ کو کچھ کر ڈالا. یہ مطلب ہے اس کا. اس کی مزید تشریح جو ہے حدیث میں ملتی ہے. یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی مزید تشریح حدیث میں ملتی ہے. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے. آپ نے خطبہ کے دوران یہ آیت پڑھی، سورہ زمر کی آیت. اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ فرمائے کیا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اس میں بھی یہ ہے کہ زمین آسمان کو ہاتھ لینے کے معنی کہ اس دن لے لے گا. نہیں، اللہ آج بھی لیے ہوئی ہے. یعنی اتنی بڑی کائنات جو ہے، اگر اللہ اس پر کنٹرول نہ قائم کیے ہو تو سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. ایک سیکنڈ میں سب ختم ہو جائے گا. ہر لمحہ اللہ کا کنٹرول قائم ہے، ہر لمحہ. ایسا نہیں کہ قیامت میں وہ اپنا کنٹرول قائم کرے گا. ہر لمحہ کنٹرول قائم ہے. اسی لیے دنیا میں پیس ہے، اسی لیے گلیکسیز میں پیس ہے، اسی لیے پورے اسپیس میں پیس ہے. تو وہ عیان سامنے آ جائے گا، سب لوگ دیکھیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. آپ نے کہا، یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے کہ انا الجبارون انا المتکبرون این ملوک الارض. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ یہ الفاظ فرما رہے تھے تو آپ لڑکھڑا گئے ممبر پر. ایسا معلوم تھا گر پڑیں گا. انا الجبارون انا المتکبرون این ملوک الارض، یہ کہتے ہوئے آپ کے پاؤں لڑکھڑا گئے. صحابہ کہتے ہیں. اس میں دیکھیے 3 لفظ ہے، لیکن حقیقت میں ایک ہی لفظ ہے. 2 لفظ اس کی صفت ہے. انا الجبارون انا المتکبرون انا ملوک الارض، اصل میں انا ملوک الارض، باقی ملوک کی صفت ہے. یعنی کہاں ہے وہ لوگ جو آزادی کو پا کر دنیا میں بادشاہ بن گئے اور جباری کرنے لگے اور قہاری کرنے لگے، متکبر بن گئے. تو جبارون اور متکبرون جو ہے ملوک کی صفت ہے. اس میں ایک پوری ہسٹری کی طرف اشارہ ہے. پوری ہسٹری وہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں آزادی کو پا کر کیا کیا. پہلے ٹرائبل سسٹم بنایا اور ٹرائبل کا ایک سردار ہو گیا. ٹرائبل سسٹم میں ایک سردار ہو گیا، وہ حکومت کرنے لگا. پھر بڑھتے بڑھتے کنگشپ ڈیولپ ہوئی.
تو لوگ کنگ بن گئے، امپرر بن گئے، ملوک بن گئے. یہ اللہ کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ کنگ بن کر کے اور امپرر بن کے رول کریں اور سب لوگ ان کے ماتحت ہو جائیں. یعنی رولر اور سبجیکٹ کا ایکویشن یہ جو قائم ہوا تاریخ میں، وہ اللہ کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف تھا. رولر اور رولڈ کا جو ایکویشن قائم ہوا، کنگ اور سبجیکٹ کا جو ایکویشن قائم ہوا، حاکم اور محکوم کا جو ایکویشن قائم ہوا، وہ اللہ کی اسکیم آف تھنگس کے خلاف تھا. تو ہزاروں سال تک چلتا رہا. انبیاء آئے اس کے خلاف بتانے کے لوگوں کو کہ تم سب لوگ عبد ہو، بادشاہ بھی عبد ہے، عبد بن کر رہو دنیا میں. سارے پیغمبروں کا پیغام ایک ہی تھا کہ عبد بن کر رہو. بادشاہ بھی عبد ہے اور رعایا بھی عبد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت قائم کرنا، انبیاء کا مقصد یہ نہیں کہ حکومتیں قائم کریں، پولیٹیکل نظام قائم کریں. یہ بالکل غلط بات ہے. جن لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ پولیٹیکل سسٹم قائم کرنا، یہ بلا شبہ بالکل بیس لیس بات ہے. نہیں، یہ وے آف تھنکنگ کی بات ہے، یہ کلچر کی بات ہے، یہ سویلائزیشن کی بات ہے. کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں، چاہے وہ چاہے امیر ہو یا غریب، کوئی بھی ہو، ایک اللہ کو اپنا الہ مانے. یہ تھا پیغمبروں کا نشانہ. لیکن دنیا میں یہ جو کنگ شپ کا نظام تھا، جو ملوک الارض کا جو نظام تھا، وہ قائم رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام یعنی یہ کام کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت کرنا تھا، انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے کرنا تھا، انسان کی آزادی کو ابالش کر نہیں کرنا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4,500 سال پہلے حضرت حاجرہ کو بسایا مکہ کے ڈیزرٹ میں. وہ تھا، اس کو میں کہتا ہوں ڈیزرٹ تھراپی. یعنی صحرائی ماحول میں ایک نئے افراد بنانا جو پیغمبر کے ساتھ ایمان لائیں اور ٹیم بن سکے. ٹیم، کیونکہ پیغمبروں کو ٹیم نہیں ملتی تھی، اور ٹیم بن سکا اس نظام ملوکیت کو ختم کریں، کنگ شپ کے نظام کو ختم کریں. یعنی کوئی سیاسی حکومت کام کرے گی نہیں، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا کلچر، ایک نئی سویلائزیشن دنیا میں آئے، ایک نئی وے آف تھنکنگ دنیا میں آئے. تو صحابہ نے یہی کام کیا. اس وقت جہاد بھی سیف کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ بادشاہ تھے جو ملوک الارض تھے، ایک جو کنگ اور امپرر تھے، بڑی فوجیں بنائی ہوئے تھے. وہ سب سے زیادہ خرچ جو ہوتا تھا بادشاہوں کا وہ فوج پہ ہوتا تھا. اس زمانے میں سب سے بڑا جاب جو تھا، وہ فوج کی سروس تھی. آج کل زمانے میں سب بڑا جاب سمجھا تھا کہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کو جاب مل جائے، یہ بڑی چیز ہے. اس زمانے میں سب سے بڑی چیز تھی فوج میں جاب مل جانا. اسی کو کہا ہے ایک غالب نے، سو پشت سے پیش ہے آبا سپہ گری. سو پشت سے ہے پیش ہے آبا سپہ گری. ہزاروں سال تک سب سے بڑا جاب ہوا کرتا تھا آرمی میں سروس کرنا. تو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے بڑی آرمی بنائے ہوئے تھے، تلوار کا نظام، ان کے یہاں تلوار کے کارخانے ہوتے تھے. دنیا میں جبار و
متکبر بن کر حکومت قائم کی ہوئی تھی. اس سے اللہ تعالیٰ کی جو نظام اسکیم ہے کہ انسان آزاد ہو, انسان آزادی کے ساتھ اس کو عمل کرنے کا موقع ہو, تبھی تو اس کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ کا تعلق کسی پولیٹیکل سسٹم سے نہیں ہے. جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم کرنا, وہ بیس لیس بات ہے. اسلامی حکومت قائم کرنا یہ نشان نہیں تھا پیغمبروں کا. جبر کو توڑنا, بادشاہت کو ختم کرنا, انسان آزادی کے ساتھ اپنا کام کرے. تو صحابہ کرام نے یہی کام کیا. صحابہ کرام نے اس دور کو توڑ دیا جس دور میں بادشاہ ہوا کرتے تھے, ایمپرر ہوا کرتے تھے. یہ تھا ایک ڈیوائن آپریشن. اس کے لیے جہاد بھی سیف ہوا تھا. وہ جو قرآن میں ہے کہ قاتلہم حتی لا تکون فتنہ, جنگ کرو یہاں تک فتنہ باقی نہ رہے. یہ فتنہ جو ہے کیا تھا؟ یہی تھا کنگشپ کا نظام, یہ ختم ہو جائے. اگرچہ مسلمان اس کو صرف 50% ختم کر پائے. صحابہ کرام کے بعد جو امت مسلمہ بنی وہ 50% ختم کر پائی, کیونکہ اس کے بعد جو خلافت آئی مسلمانوں میں, سو کالڈ خلافت, وہ ساری کی ساری دوبارہ ڈائناسٹی پر قائم ہوگی, خاندانی حکومت پر قائم ہوگی. یعنی معاویہ کے زمانے سے لے کر کے آخر زمانے تک, یعنی ترکی کی خلافت تک, سب ڈائناسٹی تھی, ڈائناسٹی. تو یہ 50% خاتمہ کیا مسلمانوں نے. مکمل خاتمہ یہ ہوا فرینچ ریولیوشن کے بعد, جب ڈیموکریسی آئی. فرانس میں جو ڈیموکریٹک ریولیوشن آیا تھا, وہاں آ کر کا مکمل خاتمہ ہوا ملکیت کا, کنگشپ کا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ساری ترقیاں ہوئیں. بادشاہوں کے زمانے میں فری تھنکنگ نہیں تھی. جو بادشاہ کہے اسی کو سب کو ماننا ہے, جو بادشاہ کہے وہ سب کو ماننا ہے. الناس علی دین ملوکہم, جو بادشاہ کا دین وہی سب کا دین. اس بنا پر ہسٹری میں آپ دیکھیے کہ پورا زمانہ جو ہے, جب کہ ایمپرر ہوا کرتے تھے, بادشاہ ہوا کرتے تھے, کنگ ہوا کرتے تھے, کوئی ترقی نہیں ہوئی. خوب مسلم پیریڈ میں کوئی بڑی ترقی نہیں ہوئی. ساری ترقی ہوئی ہے فرینچ ریولیوشن کے بعد, جب دنیا سے بادشاہت ختم ہو گئی, ڈیموکریسی آ گئی. تو ڈیموکریسی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب چیز تھی. لوگ بہت ہی نادانی کے ساتھ ڈیموکریسی کو کہہ دیا لادینی نظام. نہیں, لادینی نظام نہیں ہے وہ خداوندی نظام ہے. وہ ڈیموکریسی لادینی نظام نہیں ہے, وہ خداوندی نظام ہے. کیونکہ ڈیموکریسی کی وجہ سے ہر ایک کو فریڈم مل گئی, ہر ایک کے اندر فری تھنکنگ آ گئی, اور پھر ترقیاں ہونے لگی. اور جو بھی جس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں, جو ویسٹرن سویلائزیشن, وہ سب اسی بارے میں تو ہوئی ہے. آج جو ہم بول رہے ہیں اور یہاں پر یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری آواز ہر جگہ پہنچ رہی ہے, یہ کب ہوا؟ بادشاہت کے دور میں نہیں ہوا. یہ ہوا جب دنیا میں فریڈم آئی, ڈیموکریسی آئی, سیکولرزم آئی, سائنس کا زمانہ آیا. تو وہ جو آیت ہے قرآن مجید میں الزمر میں, وہ پوری ہسٹری کو کور کر رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم کو دیا تھا آزادی, تو کچھ لوگوں نے یعنی آزادی کا غلط استعمال کر کے وہ بادشاہ بن گئے اور ایمپرر بن گئے, اور ہزاروں سال تک حکومت چلاتے رہے, بڑی بڑی فوجیں بنائیں, اس کے ذریعے لوگوں کو مغلوب کرتے رہے. یہ تمہارا حق نہیں تھا ایسا کرنے کا, یہ تمہارا حق نہیں تھا ایسا کرنے کا. تو رسول اللہ نے جو فرمایا ممبر پر
اس آیت کو پڑھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے انا الجبارون انا المتکبرون انا ملوک الارض. تو یہ صحابہ کرام نے اس پروسیس کا آغاز کیا. آغاز تو ہوا تھا حضرت حاجر کے زمانے سے. انہوں نے ٹیم بنائی اپنی قربانیوں سے. اس ٹیم میں سے صحابہ نکلے. صحابہ نے ہسٹری میں ایک نیا انقلاب برپا کیا. یہ جو انقلاب آیا اس کو سب سے زیادہ, جہاں تک میرا اسٹڈی ہے, سب سے زیادہ اس کو دریافت کیا فرانس کے ایک ہسٹورین نے, جس کا نام تھا ہنری پرین. ہنری پرین, میں اس سے پہلے اس کا اس کی ایک بات یہاں نقل کر چکا ہوں. اس نے لکھا ہے اسلامی انقلاب کے بارے میں کہ اسلام نے تاریخ میں بالکل ایک نیا دور پیدا کیا. اسلام چینج دا کورس آف ہسٹری. اسلام چینج دا فیس آف گلوب. دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. یہ زمین پر جو روایتی نظام آ رہا تھا بادشاہت کا, جس کی وجہ سے سارے لوگ رعایا بنے ہوئے تھے اور ایک آدمی تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا تھا. یہ جو کلچر تھا کنگ شپ کلچر, اس کو اسلام نے ختم کر دیا. پھر دنیا میں آزادی آئی, انسان کا مائنڈ انفولڈ ہوا, انسان نے نیچر کو دریافت کیا, اور پھر ایک نیا دور آیا جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن. ویسٹرن سویلائزیشن میں انسان کو نہ صرف ماڈرن ٹیکنالوجی ملی, اسی کے ساتھ انسان کو آزادی بھی ملی اور فری تھنکنگ ملی. جس طرح ہم آپ یہاں بیٹھ کر ایک ہفتہ وار اجتماع کرتے ہیں, بادشاہت کے زمانے میں یہ امپاسبل تھا, ناممکن تھا. ابھی بھی جن ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں ابھی بھی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو بادشاہت کے زمانے میں کس طرح سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. تو ابھی بھی کچھ ملکوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں سلطان ہوتے ہیں ابھی بھی. تو وہاں پر آپ نہیں کر سکتے یہ کام. جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے. تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تھی بادشاہت, یہ تھی سلطنت, یہ تھی شخصی حکمرانی. اس سے نکالا. اس کو نکالنے کے بعد پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا, ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا, لوگ آزادانہ جانے لگے یہاں سے وہاں, کھلا ڈسکشن ہونے لگا, دعوت کے لیے رکاوٹیں ختم ہو گئیں. یہ سب اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. تو تاریخ اس قرآن کی اس آیت میں ایک پوری تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو آزاد, لیکن دھیرے دھیرے ایک ایسا نظام ڈیولپ ہوا جس کو ہم کنگ شپ کا نظام کہتے ہیں. اس میں ایک شخص جو ہے تخت پر بیٹھ کر کے حکومت کرنے لگا, بڑی بڑی فوج بنا کر کے. تو اس سے انسانی ترقیاں رک گئیں. انسان کو آزادانہ طور پر سوچنے کا موقع ختم ہو گیا. پیغمبر آئے اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن چونکہ پیغمبروں کے زمانے میں ٹیم نہیں بنی, اس وجہ سے وہ انقلاب بھی نہیں آیا. پھر حضرت حاجرہ کے زمانے میں ڈیزرٹ تھراپی کے ذریعے ایک ٹیم بنوائی گئی. اس ٹیم سے صحابہ نکلے. صحابہ نے جدوجہد کر کے ہسٹری کا رخ موڑ دیا, ملکیت کو ختم کیا, بادشاہت کو ختم کیا, دنیا میں آزادی کا زمانہ آیا. لیکن پھر بھی یہ کام مسلمان جو کیا تھا وہ 50% تھا, کیونکہ دوبارہ انہوں نے خلافت کے نام سے ڈائناسٹی قائم کر دی. یہ چلتی رہی. اس کے بعد کروسیڈس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. کروسیڈس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس کلمنیشن تھا اس کا فرینچ ریولوشن. فرینچ ریولوشن کے بعد یہ ملوک الارض بالکل ختم ہو گئے اور دنیا میں ڈیموکریسی آ گئی.
تب جا کر انسان کا مائنڈ انفولڈ ہوا، تب جا کر نیچر میں جو علاء اللہ تھے ان کو ڈسکور کیا گیا، تب جا کر وہ آیت جو ہے پوری ہوئی کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ آیت جو تھی، یہ آیت میں ایک پریڈکشن کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ زمین و آسمان کی حقیقتیں کھلیں گی اور ایمان کے نئے غذائیں ملیں گی لوگوں کو. تو وہ کب ہوا؟ یہ سب کب ہوا؟ یہ سب مغربی تہذیب کے ذریعے ہوا، ویسٹرن سائنس کے ذریعے ہوا. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے جس کا اشارہ اس آیت میں ہے. اب ہم اس کے کلمنیشن پر ہیں، ہم اب اس کے فائنل فیز پر ہیں. اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس چیز کو، اس مقصد کو پورا کریں، اس نشانے کو پورا کریں جس کے لیے یہ سب کیا گیا تھا. یہ سارا جو تاریخیں چلیں، تاریخیں بنی، سارا پروسیس شروع ہوا اور صحابہ نے جو آپریشن کیا اور پھر انقلابات آئے، پھر سائنسی ڈسکوریز ہوئیں، پھر ڈیموکریسی آئی، یہ سارا یہاں سے وہاں تک ایک پروسیس ہے. ہم اس کے اینڈ پر ہیں اور ہم اس کے فائنل فیز پر ہیں. اب ہمیں اس کو اویل کرنا ہے. جیسے جب بارش ہوتی ہے تو ایک اپرچونیٹی کھلتی ہے کسان کے لیے، اس کو اویل کرتا ہے. تو اب ساری تاریخ کا جو کلمنیشن ہے اس کے زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور سارے مواقع ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں. یعنی ایک ہی غلطی ہم نہ کریں کہ وائلنس نہ کریں، وائلنس تو سب کچھ اب ہمارے لیے ہے. مسلمانوں کی غلطی کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ سمجھ لیا کہ جہاد بالسیف کا درجہ بھی وہی ہے جہاد بالقرآن، جو بالقرآن کا درجہ ہے. یہ ایسی غلطی ہوگی جیسے کہ انڈیا کے لوگ سمجھ لیں کہ گاندھی جی کے نعرے میں سول اوبیڈینس کا جو درجہ تھا وہی درجہ نیشنل رول کا بھی ہے. تو سارے مسلمان دنیا بھر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد بالسیف کوئی ابدی حکم تھا، ایٹرنل حکم تھا، ایبسولوٹ سینس میں تھا. وہ ہرگز ایبسولوٹ سینس نہیں تھا. جہاد بالسیف تھا کہ دور ملکیت ختم ہو اور دنیا میں دور جمہوریت آئے تاکہ انسان آزادانہ طور پر اللہ کی بندگی کر سکے. وہ آ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی تھی. مخاص تاریخ میں مجھے ایک شخص ملے ہیں حضرت عبداللہ عمر جو اس کو جانتے تھے شعوری طور پر. ان کا تھا کہ قد فعلنا، وہ تو ہم نے کر دیا، اب کس لیے لڑتے ہو. یہ روایت بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ عمر کے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور ٹاپ کے صحابی تھے کہ قد فعلنا، وہ تو ہم نے کر دیا. مطلب ہم نے فطرے کو ختم کر دیا، ملکیت کی جڑ کاٹ دی. اب تو آزادی کا زمانہ آ چکا، اس کو اب آزادی کو اویل کرو. دعوت جہاد بالقرآن، یعنی جہاد پھر سب ختم، اب جہاد بالقرآنی کا زمانہ ہے. سب سے پہلے حضرت عبداللہ عمر نے بات کہی تھی کہ جہاد بالسیف کا زمانہ ختم، اب تو جہاد بالقرآن کا زمانہ ہے. جیسے انڈیا میں کوئی لیڈر کہے کہ گاندھی نے 2 نعرے دیے تھے، یعنی سول ڈس اوبیڈینس اور نیشنل رول، تو کوئی کہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کا زمانہ ختم، اب تو نیشنل رول کا زمانہ ہے. وہی معاملہ وہاں بھی ہے کہ جہاد بالسیف کا زمانہ ختم، اب تو جہاد بالقرآن کا زمانہ ہے. پرام دعوی ورک کرو، نئے جو مواقع اس کو استعمال کرو، آزادی کو، ٹیکنالوجی کو، ڈیموکریسی کو، نئے جو اپرچونیٹیز ہیں ان سب کو استعمال کر کے گلوبل دعویٰ کرو. ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاؤ، سارے لوگوں کو اسلام سے باخبر کرو. قرآن ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن اتارا گیا اس لیے کہ
لیکون للعالمین نذیرا، یعنی سارے عالم کے لیے انذار بنے. تو جب اتری تھی آیت تب کیسے بن سکتا تھا؟ تب تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، آزادی نہیں تھی، فریڈم موومنٹ کی فریڈم کچھ بھی نہیں تھا. تو اس قرآن کے اس آیت میں نشانہ دیا گیا تھا، نشانہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ نشانہ دیا گیا تھا کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے کہ اس قرآن کی آواز سارے عالم تک پہنچے. اب وہ سب کچھ ہو چکا. اب جو لوگ جہاد بالسیف کر رہے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ انڈیا کے لیڈر جو ہیں سول ڈیس اوبیڈینس کی طرح چلائیں. بالکل ہم کہنا ہوگا کہ قانون توڑو. اب قانون نہیں توڑنا ہے، اب تو یعنی قومی ترقی کرنا ہے، ڈیولپمنٹ لانا ہے. اب جو ہے ڈیولپمنٹ ہمارا نشانہ ہے، اب قانون توڑنا نشانہ نہیں ہے ہمارا. ایسے ہی اسلام میں بھی اب جہاد بالسیف کا زمانہ نہیں ہے، جہاد بالقرآن کا زمانہ ہے کہ سارے مواقع کا استعمال کرتے ہوئے پرامن دعویٰ ورک کرو. اس طریقے سے آپ سوچیں گے تو پورا قرآن آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا، پوری حدیث ایکسپلین ہو جائے گی، بلکہ میں کہوں گا پوری تاریخ آپ ایکسپلین ہو جائے گی. پوری تاریخ انسانی جو ہے، پوری ہیومن ہسٹری اور اسلامک ہسٹری دونوں اس میں ایکسپلین ہو جاتی ہے. ورنہ کنفیوژن رہتا ہے، کنفیوژن. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور اس کو ساری دنیا تک پہنچائیں. اللہ کے فضل سے سی پی ایس کے تحت ایک بہت ہی طاقتور لٹریچر تیار ہو چکا ہے، بہت ہی پاورفل لٹریچر. اس کو پھیلائیے. یہ سب باتیں اس میں جو میں نے عرض کیا وہ سب پرنٹڈ فارم میں آ چکی ہیں. تو آپ کتابیں پھیلائیے، انٹرنیٹ پہ پھیلائیے. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے سی پی ایس کی، اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر اتنے ساری کتابیں، اتنے سارے لیکچر، اتنے سارے ویڈیو اور آڈیو وہ سب موجود ہو چکے ہیں. اس کو پھیلائیے. یہ آپ کا مشن ہے. خود یقین میں جینا سیکھیے اور دوسروں کو یقین میں جینا سکھائیے. خود اللہ کی گلوری میں جینا سیکھیے اور دوسروں کو سکھائیے کہ اللہ کی گلوری میں جینا ہے. حکومت کرنا ہمارا نشان نہیں ہے. ہمارا نشان ہے کہ اللہ کی گلوری میں جینے والے بن جائیں تمام لوگ. اللہ کی بڑائی میں جو ہم نماز میں کہتے ہیں بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی نشانہ ہے کہ اللہ کی کبریائی میں جینے والے بنو. آپ جانتے ہیں کہ نماز میں بار بار اذان میں بھی دہرایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. تو اللہ کی بڑائی میں جینے والے بنیے. یہ آپ کا مشن بھی ہے، یہ دوسروں کو بھی یہ پیغام دینا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے پلان کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استعمال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, we'll be starting with the question answer session. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. مولانا یہ سوال سعودی عربیہ سے آیا ہے ڈاکٹر ہینا کا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب جزاک اللہ فار دا بیوٹیفل ٹاک دیٹ یو گیو یسٹرڈے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو مسئلہ چل رہا ہے تو دو اپوزیشن لیڈرز جو کیمپین چلا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی کمپلینٹس بٹ دے ہیو اسٹوڈ اپ فار دا رائٹس آف پور.
کیونکہ امیر غریب کا فرق بہت ہو گیا ہے پاکستان میں. ملک کے لیڈرز جو آتے ہیں اپنی جیب بھرتے ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے فورن بینک اکاؤنٹس بھرتے ہیں, اور غریب کے بچے وہیں رہتے ہیں. My question is it okay to help such leaders in protest because they are trying to challenge the zulm and oppression peacefully? دیکھیے, ظلم کو چیلنج کرنا یہ شیطانی کام ہے. کسی پیغمبر نے کبھی ظلم کو چیلنج نہیں کیا, شیطان نے کیا. یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ شیطانی کام کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں اسلام کا. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں مجھے کہ جو ظلم کو چیلنج کرتا ہے اور حقوق کا انسانی جھنڈا اٹھاتا ہے وہ شیطانی کام کرتا ہے. وہ اور میں کہوں گا یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. یہ جھنڈا تو پہلے بھی اٹھایا تھا لوگوں نے, رزلٹ کیا نکلا؟ خود پاکستان جو بنا تھا وہ بھی اسی جھنڈے بنا تھا, تو پاکستان بن کر مقصد حاصل کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے, یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے کہ جھنڈے اٹھائے جائیں. The very ideology is wrong. ظلم کو ختم کرنا, حکومت قائم کرنا, سیاسی نظام بنانا, یہ آئیڈیالوجی غلط ہے. آپ صرف یہ کیجیے کہ لوگوں کی آئیڈیالوجی کو بدلیے, لوگوں کے مائنڈ کو بدلیے, لوگوں کے سوچ کو بدلیے. ڈائریکٹ طور پر ان سے ٹکرانے سے کوئی فائدہ نہیں. چاہے ان کی حکومت ہو یا ان کی حکومت ہو, حالات وہی رہیں گے. آپ کو آئیڈیالوجی کو بدلنا ہے, لوگوں کے سوچ کو بدلنا ہے, تب کام ہوگا, ورنہ کچھ کام نہیں ہوگا. ابھی بھی جو میں نے باتیں کہی ہیں اسی کو سارے پاکستان میں پھیلا دیجیے. آپ ابھی جو میرا لیکچر ہے وہ سارے پاکستان میں پھیلا دیجیے. یہی کام کیجیے. آپ ایک ایک شخص کو یہ میری آواز سنوا دیجیے, اور پھر دیکھیے کہ پاکستان میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے گا, ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے گا. تو دیکھیے, قرآن میں ایک آیت ہے کہ خدا کا طریقہ ہے جڑ سے آنا, اطَّ اللہ بنیانہم. جڑ سے کیا ہے؟ مائنڈ کو بدلنا, آئیڈیالوجی کو بدلنا, سوچ کو بدلنا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک کام کیجیے کہ میرا آج کا جو لیکچر ہے اس کے بے شمار کاپیاں بنوائیے, سارے پاکستان میں پھیلا دیجیے, اور پھر دیکھیے آپ. اور یہ جو کر رہے ہیں لوگ پروٹیسٹ, یہ تو نتھنگ ہے, یہ تو فساد ہے, فساد. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مولانا اگلا سوال چنئی سے آیا ہے, مولانا اقبال عمری نے کیا ہے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا مشن والوں کو ان نیچرل قربانی کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وضاحت کریں. مشن کا نیچرل طریقہ کیا ہے, اس کو بتائیں. نیچرل طریقے کا بنے پیسفل طریقہ. آج نہ لڑنا ہے, نہ جنگ کرنا ہے, نہ ہتھیار اٹھانا ہے, نہ بم مارنا ہے, نہ کچھ نہیں. پیسفل طریقہ. دیکھیے, جب پیسفل طریقے سے کام کرنا ممکن ہو جائے تو سب کچھ بند. نہ پروٹیسٹ, نہ کمپلین, نہ جنگ, نہ لڑائی, کچھ نہیں. سب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ حدیبیہ کے بعد جو پیس آیا تو بس ساری ایکٹیویٹیز جو ہے پیسفل داور پر لگ گئیں. یہی نیچرل طریقہ ہے کہ جب مواقع کھل گئے, جب آزادی دنیا میں آ گئی, پرنٹنگ پریس آ گیا, ٹیکنالوجی آ گئی, تو اب کرنا کیا؟ کچھ نہیں کرنا ہے, داور کیجیے. نہ وائلنس ہے, نہ پولیٹیکل ہنگامہ ہے, نہ پروٹیسٹ ہے, نہ بھیڑ اکٹھا کر کے تقریریں کرنا ہے, یہ سب کچھ نہیں. پیسفل طریقے سے دعوت کو پھیلائیے, لٹریچر پھیلائیے, ویڈیو جو یہاں پر تیار ہوتا ہے اس کو پھیلائیے, قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے. بس یہی ہے نیچرل طریقہ. یعنی پیسفل طریقے ہی کا دوسرا کا نام ہے نیچرل طریقہ. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر سفینہ تبسم نے کیا ہے اجمیر سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, کیا کسی طرح ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خدا کی نصرتیں ہمیں حاصل ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. اس کا بہت ہی کھلی ہوئی پہچان یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام جاری ہے.
کوئی رکاوٹ نہیں. تو یہ نسبتی تو ہے, نسبتی تو ہے. یہ اللہ کے فضل سے یہ کام جو ہے ہر دن اس میں نئے یعنی نئے دروازے کھلتے ہیں, نئے یعنی نئی کامیابی سامنے آ رہی ہیں. آپ بھی جہاں کام کرتے ہوں گے وہاں بھی ایسے ہی ہوگا. تو جب تک ہم وائلنس نہ کریں, پولیٹیکل ہنگامہ نہ کریں, کسی سے ٹکرائیں نہیں, اور کام جاری ہے اسی کا نام نصرت ہے, اسی کا نام نصرت ہے. تو اللہ کی وجہ سے مجھے پکا یقین ہے کہ اس مشن پر اللہ کی نصرت آ رہی ہے, اور برابر آ رہی ہے, اور کام برابر آگے بڑھ رہا ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا دعوت کے کام کے لیے ہمارا گریڈی ہونا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اب گریڈی تو ایک نیگیٹو ٹرم ہے. آپ گریڈی کو بولتے ہیں, آپ گریڈی کو مت بولیے. آپ کہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے, ہمیں جنت چاہیے, اللہ کی مغفرت چاہیے, یہ بولیے. اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیڈیکیٹ کر, بجائے گریڈی کرنے کے آپ کہیں ڈیڈیکیشن کے لفظ بولیے. ڈیڈیکیشن, تو ڈیڈیکیشن ضروری ہے, بغیر ڈیڈیکیشن کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو گریڈی صحیح لفظ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں کہ ہر آدمی کو اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, پوری طرح انوالو کرنا ہے. یہ صحیح لفظ ہے میرے نزدیک. مولانا اگلا سوال کشمیر سے کیا ہے گوہر قادر وانی صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ کین وی ٹرین آور سیلوز ٹو ریڈ قرآن اینڈ حدیث ود تبسم. وی ہیو بین کنڈیشنڈ ٹو ریڈ دا سیم ود پری آکوپائڈ مائنڈ دیٹ لیڈس ٹو انڈیزائربل کانسیکوینسز. مولانا صاحب پلیز ایڈوائز اس. بھائی ایڈوائز ہے کہ ہماری کتابیں پڑھیے, ایک بار نہیں بار بار پڑھیے. مولانا شبلی نعمانی کو لکھنا تھا ایک کتاب جس کا نام ہے شعر العجم. شعر العجم کو لکھنے سے پہلے انہوں نے محمد حسین آزاد کی کتاب ہے آب حیات, اس سبجیکٹ پر اس کو 14 بار پڑھا تھا, 14 بار. ہمارے ایک ساتھی تھے عرب میں, ان کی ڈیتھ ہو گئی, شیخ محمد سلام القائد. وہ الاسلام اتحدہ کو انہوں نے 50 بار پڑھا تھا. تو آپ یہ سب کیجیے, سوال کیوں کرتے ہیں؟ جب آلریڈی ایک لٹریچر پروڈیوس ہو چکا ہے تو اس کو بار بار پڑھیے. سب کچھ اپنے آپ ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مشتاق احمد وانی صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس. International relation theory of politics puts power, national interest, wicked human nature at the center of all discourse. What baffles my mind is that where I could place God in all this game, where morality does not have any place. دیکھیے یہ سب جو کورس ہوتے ہیں یہ تو جاب کے لیے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ چیز, الگ دنیا ہے. وہ چاہے آپ MBA کریں یا آپ کوئی اور سبجیکٹ کریں, وہ جاب کے لیے ہوتا ہے, اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے تو ہماری کتابیں پڑھیے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اسلام کو سمجھنے کے لیے ماڈرن ایج میں اسلام کو کیسے اپلائی کیا جائے اس کو جاننا ہے تو ہماری کتابیں پڑھیے, کیونکہ ہم نے پوری عمر کھپائی ہے اسی میں, پوری عمر کھپا کر کے کتابیں تیار کی ہیں. مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی نے کیا ہے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ یو ہیڈ سیڈ یو وانٹ ایچ CPS member to look at himself the way God is looking at him. Can you please elaborate for our understanding? What did you mean by that? بھائی ایک حدیث ہے, اسی بات کو میں نے اپنے لفظوں میں کہہ دیا. ایک حدیث ہے کہ
لا تزال قدم عبد حتیٰ یسأل عن اربع. اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا اور ہٹ نہیں پائے گا سامنے سے جب تک 4 سوال کا جواب نہیں دے دے. تو وہی تو ہے کہ آپ اس حدیث پر غور کیجیے کہ وہاں جب اللہ کا ڈائریکٹ مجھ سے سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا. اور حدیث میں یہ بھی ہے ہر انسان پر وہ وقت آئے گا کہ وہ اللہ سے اس کا ڈائلاگ ہوگا اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. وَلَيْسَ بَيْنَهُ ترجمان. بڑی عجیب بات ہے. ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. جو لینگویج اللہ کی طرف سے آئے گی وہی لینگویج آپ بھی سمجھیں گے اور بولیں گے, ایک ہی لینگویج. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی اس طرح سوچے تو ہر آدمی جان لے گا کہ وہاں پر مجھے کیا سوال کیا جائے گا. کوئی مشکل کام نہیں. آپ کا نیچر, آپ کا کانشنس یہ بتانے کی کافی ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھ سے کیا سوال کیا جائے گا. اس میں کسی لاجک کی ضرورت نہیں, کسی فلسفے کی ضرورت نہیں. کیسی عجیب بات ہے. قرآن میں ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب کھڑے ہوں گے لوگ اللہ کے سامنے. اسی کا الیبریشن ہے حدیث میں. تو بس یہی سوچے آدمی کہ وہ وقت جب آنے والا ہے کہ جب میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پاؤں گا اور ترجمان کے بغیر مجھ سے اللہ کا ڈائلاگ ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ پر میرے دل کا حال بھی کھلا ہوا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے مائنڈ میں کیا یعنی تھاٹ پروسیس چل رہا ہے, اس کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے کو قرآن میں کہا گیا ہر آدمی اگر اپنے آپ بارے میں سوچے تو وہ خود ہی جان سکتا ہے کہ سچائی کیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. تو میں تو اکثر اسی آیت کو سوچتا رہتا ہوں, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. یہی ایک آیت میرے لیے کافی ہوتی ہے کہ ساری باتیں مجھ کو کھل جائیں, اور مجھ کو یہ آیت مجھے کٹسائز کر دیتی ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دوحہ قطر سے آیا ہے اور مولانا عبد الباسط عمری صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے کامنٹ مولانا کل کے ٹاک کو لے کے لکھا ہے اور وہ اس طرح ہے. کل مولانا نے جو بات بتائی کہ قرآن کی پہلی آیت کی اسپرٹ ہمارے ہر واقعے اور تجربے سے پیدا ہونا چاہیے. دوسری بات جو مولانا نے کہی کہ مسلمانوں کی تحریریں شکوہ شکایت سے بھری ہوتی ہیں. مولانا کی ان باتوں سے بہت بڑی بات سمجھ میں آئی. آج دینداری کا معیار پوری دینداری قومیت ہے. مسلمان اپنے مسلمان قوم کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے تڑپتے ہیں, ان کے لیے روتے ہیں, صبح سے شام ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں. کہیں بھی خدا کی یاد میں رونا, جنت کے لیے تڑپنا, مدعو کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنا, خدا کے شکر میں جینا اور اپنا وقت اور پیسہ دعوت میں لگانا کہیں بھی نظر نہیں آتا. میں خود بھی قومیت میں جیتا تھا, اسی کو دینداری کا معیار سمجھتا تھا. اللہ کی توفیق سے مولانا کی کتابوں کے ذریعے یہ سمجھ میں آیا کہ اصل دین کیا ہے اور اصل گمراہی کیا ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے دھینج پور ویسٹ بنگال سے, محمد عارف صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ بغدادی اور ISIS کی حقیقت کیا ہے. یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ISIS جو عراق وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. کیوں آپ اس کو بھجے؟ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ یہ سب حرام میں الجھے ہوئے ہیں. تھنکنگ بھی حرام ہوتی ہے, یاد رکھیے. آپ سب سے خنزیر حرام ہے, شراب حرام ہے, تھنکنگ بھی حرام ہوتی ہے. تھنکنگ بھی حرام ہوتی ہے. کیوں آپ سوچتے ہیں؟ آپ لوگ اس پر آپ کے آس پاس اتنے سارے لوگ ہیں
جو مر رہے ہیں, جہنم کا رسک لے رہے ہیں, تو آپ کو دعوت کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ کو سوچتے ہیں اس پر؟ قرآن پھیلائیے, ہمارے لٹریچر پھیلائیے, لوگوں کو جنت کی خبر دیجیے, آپ اس پر کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے, صرف شراب حرام نہیں ہے, صرف خنزیر حرام نہیں ہے, لائنی سوچ بھی حرام ہے. یہ سارے مسلمان لائنی سوچ میں پھنسے ہوئے ہیں, لائنی سوچ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مکے میں یہ سب واقعات ہوتے تھے. مکے میں, عرب میں یہ سارے واقعات ہوتے تھے. عرب کے آس پاس رومن امپائر تھی, ساسانی امپائر تھی, وہاں بھی سارے واقعات ہوتے تھے. آپ سب چیزوں سے بالکل اگنور کر کے بس ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ کرتے تھے. یہ کیجیے آپ دنیا بھر کا غم کیوں لیے بیٹھے ہیں؟ جنت کا غم, آخرت کا غم لیجیے جو رسول اللہ کا غم تھا. بس یہ مجھے حیرت ہے مسلمانوں پر کہ کیوں نہیں قرآن کو پڑھتے, کیوں نہیں سیرت کو دیکھتے کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا. اس زمانے کی دنیا میں سب کچھ وہ ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. مکے میں, عرب میں اور آس پاس کی جو سلطنتیں تھیں وہاں پر ہوتا تھا. کچھ بھی اس کا ریفرنس نہیں, بس قرآن کو سنانا بس. اور یہ سب سوچ کو میں بالکل ہی اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں. جس کو دلچسپی ہے تو سوچے, پھر اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اللہ پوچھے گا کہ تم کہ یہی کام تھا تم کو, اور دوسرے کام نہیں تم کو ہے, دوسرا کام نہیں تھا. ایک صاحب میرے پاس ایک بار آئے تو وہ قنوج کے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میرا طریقہ کیا ہے, کہ بات یہاں شروع ہوئی تھی کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں ہی کو نصیحت کرتے ہیں اور دوسروں جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں بولتے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, باپ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ اس کا بیٹا باہر گیا, ملا لڑ کر کے آیا تو ڈنڈا لے کے نکلتا ہے, کون ہے جس نے میرے بیٹے کو ایسا کیا. یہ جھوٹا باپ ہے, جھوٹا باپ ہے یہ. مگر سچا باپ وہ ہے جو اپنے ہی بیٹے کو کہے کہ تم باہر گئے کیوں تھے, تو پاپا ہوم ورک نہیں تھا, تو گھر میں کوئی کام نہیں تھا, وہاں گئے کیوں برے لڑکوں کے پاس. تو خود وہی کیا کہتے ہیں پھر الحمدللہ کہہ رہے ہیں, الحمدللہ میں ایسے اپنے بچوں کے ساتھ ہوں. میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں, انہیں کو ٹوکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں, ایک بچہ ڈاکٹر ہے, ایک بچہ انجینئر ہے, اور چھوٹا بچہ آیا ہوا تھا کہ اب یہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ہیں اور امت کے بچوں کے لیے کچھ ہے. میں اللہ کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے جیسا ہوں ویسے امت کے بچوں کے لیے ویسا ہی ہوں. تو میں حیران ہوں کہ لوگ کیوں آخر ایسا کام کرنے سے کوئی نہ دنیا میں نہ کوئی آخرت میں کوئی فائدہ, نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. کیوں اس میں الجھے رہتے, کیوں اس کا چرچا کرتے, کیوں سوچتے کیوں ہیں, اپنے دماغ کو اس میں لگاتے کیوں ہیں؟ مولانا یہ سوال دھامپور سے آیا ہے مہتاب صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, دیر از اے ورس ان دا قرآن وچ سیز واللہ یحب المحسنین. مائی کوشچن از ہو آر محسن مینشنڈ ہیئر, اس کے بارے میں بتائیں. بھائی ہماری تفسیر آپ پڑھیے, تذکر القرآن, اس میں کی وضاحت موجود ہے. اس کو پڑھ کر کے پھر بھی جو کوشچن باقی رہتا ہے وہ کیجیے اگلے سنڈے کو. مولانا اگلا سوال مراد آباد سے آیا ہے اور بلال صاحب نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا فارمولا دیٹ ون کین اڈاپٹ ٹو بلڈ ونز پرسنالٹی, پلیز ایڈوائز. بھائی ان چیزوں پر بہت زیادہ ہم لکھ چکے ہیں, اس کو پڑھتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ بہت زیادہ لکھ چکے ہیں. ابھی ہماری 2 کتاب چھپی ہے, کتاب معرفت اور اظہار دین. اس میں کئی چیپٹر ان باتوں پر. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں, پھر جو بات وہاں
واضح نہیں اس پر سوال کیجیے. آپ کتاب معرفت پڑھیے اور سارا دین پڑھیے, اس کے بعد بتائیے کہ فلاں بات اس میں واضح نہیں ہوئی, تو پھر میں انشاءاللہ اس کو جواب دوں گا. یہی صحیح طریقہ ہے. مولانا اگلا سوال بھوپال سے آیا ہے, زبیر صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ڈز اسلام بلیو ان مرجنگ ون سیلف ود گاڈ؟ یہ سب اسلام کا تصور نہیں ہے, مرج کرنا. آپ ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس پہ بہت لکھا جا چکا ہے. یعنی دیکھیے کئی لوگ اس پہ لگتا ہے کہ بس کوشچن فار دا سیک آف کوشچن کرتے ہیں. اس کو بھی میں کتاب معرفت میں پاس موجود ہے, پڑھ لیجیے آپ. ایسا سوال کر کیا فائدہ ہے کہ کوشچن فار دا سیک آف کوشچن. اب دیکھیے آج جتنے کوشچن آ رہے ہیں ایک بھی آج کی ٹاک پر نہیں ہے. آج کی ٹاک نے آپ لوگوں کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ نہیں کیا. آج کی ٹاک نے آپ کو کوشچن نہیں پیدا کیا. آپ آج کی ٹاک نے آپ کے مائنڈ کو ہلایا نہیں. اس کے بارے میں کچھ بولیں آپ, کیا فائدہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسے سوالات سے, میں ایسے سوالات کو کوشچن فار دا سیک آف کوشچن سمجھتا ہوں. بہت زیادہ سوچیے تب اس کو سوال کیجیے. مثلاً ہفتے بھر سوچیے, پھر ایک سوال کیجیے تو وہ سوال ہوگا. بس بیٹھے بیٹھے آپ کا ایک ریفلیکشن ہوا, ایک سوال کر دیا آپ نے, دیٹ از ناٹ اے پراپر کوشچن. میں کہوں گا کہ آپ لوگ آرٹ آف کوشچننگ سیکھیے. کوشچن کرنا بھی ایک آرٹ ہے, اس کو سیکھیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شاہ نواز ظفر صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ خیر خواہی کیا ہے؟ کسی مجرم کا جرم ثابت ہونے کے بعد اسے سزا دینا کیا خیر خواہی میں آتا ہے؟ اللہ پاک کامل خیر خواہ ہیں, سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں, ساتھ ہی وہ کامل انصاف پسند بھی ہیں. انصاف کے تحت جو مجرموں کو سزا بھی دیتے ہیں, اور سزا دینا یعنی مجرم کو تکلیف دینا ہے. یہاں اللہ کے کامل خیر خواہی کو ہم کیسے سمجھیں؟ اس کو یہ واضح کوئی کریں. کوشچن نہیں. کیا آپ لوگ حیران ہو کہ آپ لوگ کیا کوشچن کرتے ہیں؟ پڑھتے نہیں آپ لوگ. آپ میں ہر شخص ہماری کتابوں کو بار بار پڑھے, پھر اس کو آئے گا کوشچن کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو خام خواہ کے ایک کنفیوژن کو اڈیل دیا آپ نے کاغذ پر, ایک کنفیوژن کو آپ کاغذ اڈیل دیا. یہ کوشچن نہیں ہے. میں آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ میری کتابوں کو بار بار پڑھیے, پھر صحیح کوشچن کرنا آئے گا آپ کو. معاف کیجیے گا. مولانا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو عبد الباسط عمری صاحب نے لکھا ہے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج آپ نے جو باتیں بتائیں کہ کس طرح جہاد بالسیف کی حالات ختم ہو چکے ہیں, دنیا میں ڈیموکریسی کا زمانہ آنا, یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ وہی چیز ہے جس کے لیے صحابہ کو جہاد بالسیف کا حکم تھا. اب پھر کس بات کے لیے جہاد بالسیف ہوگا؟ اب جہاد بالقرآن کا دور ہے. مولانا آپ کی یہ باتیں مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہیں. اللہ اگر آپ کی کتابوں اور تقریروں کی طرف مجھے نہیں لگاتے تو میں بھی بے چینی اور مایوسی میں جیتا اور اسی میں مر جاتا. مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ وائی از اٹ دیٹ مسلمس failed to understand the importance of democracy, which is exactly in accordance with the spirit of Islam. دیکھیے قرآن میں خود ڈیموکریسی کا اصول موجود ہے, امرہم شورا بینہم. یہی تو ڈیموکریسی ہے. اصل چیز یہ ہوئی, اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس زمانے میں ڈیموکریسی آئی, ویسٹرن سویلائزیشن آئی, ماڈرن ترقیاں آئیں, ماڈرن کمیونیکیشن آئی, یہ ساری پریس کا زمانہ آیا جس زمانے میں, ٹھیک اسی زمانے میں ایک واقعہ ہوا. وہ کیا ہے؟ کولونیلزم آ گیا. یعنی
یورپ کی طاقتیں دنیا میں پھیلی اور انہوں نے مسلم ملکوں میں جگہ جگہ اپنا دبدبہ قائم کر لیا. اس کے جو مسلمانوں میں پولیٹیکل ریئیکشن ہوا, وہی پولیٹیکل ریئیکشن مسلمانوں چھا گیا, آج تک چھایا ہوا ہے. وہ بے خبر ہو گئے کہ یہ جو ترقیاں ہیں اس کو ہمیں دعوت کے لیے اویل کرنا ہے, دعوت کے لیے اویل کرنا. ہمارے یہاں اعظم گڑھ میں ایک خاندان کا مجھے پتہ ہے, 25 سال تک وہ لوگ لڑتے رہے آپس میں, دو زمیندار فیملی, 25 سال تک. یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. اور کچھ نہیں پتہ, ان کو مار رہے ہیں, ان کا کھیت کاٹ رہے ہیں, یہ میرے سامنے کی بات ہے. بہت بات کو انہیں دریافت کیا کہ اب تو ایجوکیشن کا زمانہ ہے, ایجوکیشن کا زمانہ ہے, ہم کیوں لڑ رہے ہیں خام خواہ. اب اسی فیملی کے مجھے پتہ ہے, ابھی میں گیا تھا اعظم گڑھ, اب اسی فیملی کے کوئی پروفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اب چھوڑ دیا انہوں نے لڑائی بھڑائی. تو انہیں خبر نہیں تھی, ان فیملیز کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ فیملی جیتے تھے پرانے ٹرائبل ایج میں, جب لڑائی بھڑائی سب کچھ ہوتی تھی. بَأَحْيَاءً عَلَىٰ بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَخَانَا. تو اسی آپسیشن میں تھے کہ لڑنا بھیڑنا کوئی کام ہے. پھر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو ایجوکیشن کا زمانہ ہے, ایجوکیشن لو, ترقیاں کرو خوب. اب اسی فیملی کا کوئی آدمی لندن میں ہے, کوئی آدمی کہیں کہاں ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کچھ ہے. اصل میں یہ ہے سارا ان اویئرنیس. مسلمان جانتے ہی نہیں ابھی بھی قومی حیثیت سے کہ دنیا میں ایک نیا دور آ گیا ہے. وہ اسی دور میں جی رہے ہیں, ٹرائبل ایج میں, اور وہی گن چلا رہے ہیں, وہی بم چلا رہے ہیں. تو ہماری جو مشن ہے سب چیزیں تو مسلمانوں کو اس ان اویئرنیس سے باہر لانا, اس ان اویئرنیس سے باہر لانا. جتنے مسلمان باہر آئیں گے, جیسے میں نے اعظم گڑھ کی فیملی کی بات بتائی نا, وہی پوری امت کا حال وہی ہو جائے گا. مولانا یہ ایک کامنٹ آیا ہے جو مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے, ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے, آج کی حدیث الجہاد مازن میں جو شبہ تھا وہ ختم ہو گیا. حدیث کے مکمل الفاظ نہ ملنے سے کنفیوژن تھا. اب یہ واضح ہو گیا کہ الفاظ یہ ہیں, الدعوت مازن الی یوم القیامہ. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے, ماشاء اللہ, بہت صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ دعوت ہمیشہ جاری رہے گی قیامت تک. ذات بھی صرف نہیں, دعوت, اس کا مطلب یہ ہے. Okay, so we will end this session. There is one announcement. The Delhi Dawah field team will be having their monthly meeting. So all the members are requested to stay back after the session. Thank you.